السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہر عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے، جبکہ وہ ان دنوں میں نصاب کا مالک ہو۔ نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس ہو، یا پھر سونا چاندی نہیں ہے لیکن اس کے اس نصاب کے بقدر رقم اماؤنٹ اس کے پاس موجود ہے، تب بھی اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ بلکہ اگر اماؤنٹ بھی اس کے پاس نہیں ہے یا پھر ضرورت سے زائد سامان اتنا اس کے پاس موجود ہے جس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر ہوتی ہے، تو بھی اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور یہاں پر سال کا گزرنا نصاب کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ جب یہ بات کلیئر ہو گئی، جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو سب سے پہلے ایسے شخص کو اپنی ہی قربانی ادا کرنی ہے۔ اپنی قربانی چھوڑ کر وہ کسی کی طرف سے بھی قربانی ادا نہیں کر سکتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس طرح کرے گا تو ان کی طرف سے تو قربانی ادا ہو جائے گی اور وہ اپنی قربانی واجب قربانی ادا نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ اب ایسا ہی شخص جو اپنی طرف سے قربانی ادا کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ادا کرنا چاہتا ہے، یا سلف صالحین کی طرف سے قربانی ادا کرنا چاہتا ہے، یا اپنے خاص مرحومین کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے قربانی، یا پھر تمام امت کے مرحومین کی طرف سے قربانی ادا کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ اس طرح کر سکتا ہے؟ اور کیا اس طرح کرنے کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے موجود ہے؟ محترم ناظرین، مختصر انداز میں اگر اس بات کا ہم جواب دیں تو ہاں، وہ اس طرح کر سکتا ہے۔ وہ اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، ائمہ کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اور سلف صالحین، اپنے مرحومین جس کی طرف سے چاہے قربانی کر سکتا ہے، اور اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بکرا منگوایا جو ایک خاص قسم کا تھا، اس کا تذکرہ روایت میں آتا ہے۔ آخر میں جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد ثم ضحی بہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں، اے اللہ اسے محمد اور آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما لیجئے۔ اس میں بات واضح اور کلیئر ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف قربانی ادا کرنے کے علاوہ اپنے جو لوگ موجود نہیں تھے، مرحوم ہیں یا قربانی ادا نہیں کر سکے، ان کی طرف سے قربانی کر کے یعنی ان کو اس کا ثواب پہنچایا۔ ایک اور روایت میں اور واضح الفاظ میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحیٰ عمن لم یضحی من امتہ بکبش، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے بھی ایک مینڈا قربان کیا، یعنی ان کو اس قربانی کا ثواب پہنچایا جنہوں نے خود قربانی نہیں کی تھی یا جو قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی یہ عمل ثابت ہے۔ حنش رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ علی یہ 2 مینڈے آپ نے کیوں ذبح کی؟ ایک شخص کی طرف سے تو 1 مینڈا کافی تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، اسی لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ تو یہ بات کلیئر ہوئی کہ ہم اپنے مرحومین کی طرف سے، سلف صالحین کی طرف سے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ضرور بھی ضرور ان کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہو گئی، بھی دوسری ایک سوال یہاں سے شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر جب ہم جو چیز مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر عام لوگوں کا حق نہیں ہوتا، وہ غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ کہیں کھانا کھلاتے ہیں تو وہ غریبوں کا حق ہوتا ہے، غریبوں کو وہ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو جب آپ اپنے مرحومین کی طرف سے ہم قربانی کریں تو کیا اس قربانی کے گوشت میں سے ہم اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی وہ گوشت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ محترم ناظرین، تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ جو قربانی ہم اپنے مرحومین کی طرف سے کر رہے ہیں یا پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہے ہیں، وہ اصل میں قربانی کرنے والے ہی کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔
اس کا ثواب ہم جس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کو پہنچتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر وہ قربانی کے گوشت میں سے ہم خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں اور غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ روایت میں آتا بھی ہے کہ 3 حصے کرنے چاہیے، ایک غریبوں کا، ایک رشتہ داروں کا، ایک اپنا۔ تو اس طرح اس گوشت میں بھی 3 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ اسی مسئلے سے ریلیٹڈ کہ اپنے مرحومین کو کس طرح قربانی کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اور ایک قربانی میں سے کتنوں کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں بھی آئندہ ایک ویڈیو آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔